اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ وہ کیا تھا میرے دوستو؟ علماء نے لکھا ہے، تفسیر جلالین کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ جو جانتے تھے وہ فرشتے نہیں جانتے تھے۔ پوچھا گیا اللہ آپ کیا جانتے ہیں؟ اللہ نے فرما دیا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ ساری زندگی گناہ کر کے، ساری زندگی نافرمانیاں کر کے، ساری زندگی زنا کر کے، ساری زندگی چوریاں کر کے جب میرے سامنے آئے گا، ہاتھ اٹھا کر مجھ سے مغفرت کی دعا مانگے گا، اپنی آنکھوں سے آنسو بہائے گا، اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ ان کا اس کا ایک آنسو بہانا مجھے تمہاری ساری زندگی کی عبادت سے زیادہ محبوب ہوگا۔ ایک آنسو، بندے کا ایک آنسو، اپنی قیمت کو میں دوستو ہم پہچان لیں، اپنی قدر کو ہم پہچان لیں کہ اللہ نے ہمیں انسان کو کیونکہ عزت عطا کی ہے، اتنی عظمت عطا کی ہے، اتنی ہماری توقیر اور عظمت ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ ہماری آنکھ سے گرنے والا ایک آنسو، اس کی کتنی قدر اور قیمت ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دو آنسو اللہ، دو قطرے اللہ زمین پر گرنے سے پہلے قبول فرما لیتے ہیں۔ دو قطرے اللہ زمین پر گرنے سے پہلے قبول فرما لیتے ہیں۔ وہ قطرے زمین پر نہیں آتے، گرتے ہیں، گرنے سے پہلے اللہ قبول فرما لیتے ہیں۔ نمبر ایک، اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں مجاہد جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، جب جہاد کرتے کرتے اس کے جسم پر ایک خروچ آتی ہے، تلوار لگتی ہے، تیر لگتا ہے یا نیزہ لگتا ہے، اس کے جسم سے جب خون نکلتا ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں وہ خون نکل کر جب زمین کی طرف آتا ہے، اللہ اس خون کو زمین پر گرنے سے پہلے قبول فرما لیتے ہیں۔ اور اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن، اس بات کو تھوڑا سا آگے بڑھا دو، بات کو مکمل کر دو تاکہ حدیث مبارکہ پوری آپ کے علم میں آ جائے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب یہ آدمی جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہوا شہید ہو گیا، اس کے جسم سے خون نکلا، جب یہ شہید ہو گیا، قیامت کے دن جب یہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا تو جس جگہ پر اس کو زخم لگا ہوگا اس زخم سے قیامت کے دن خون نکلنا شروع ہو جائے گا۔ کیا کہ جس جگہ پر زخم لگا دنیا میں اس جگہ سے خون نکلنا کیا ہو جائے گا؟ شروع ہو جائے گا۔ اب دو اعزاز اور مزید اس کو ملیں گے۔ خون کو زمین پر گرنے سے پہلے قبول ہو گیا، دو اعزاز اس کو اور ملیں گے۔ نمبر ایک، اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب یہ خون نکلے گا، اس خون کی جو خوشبو ہوگی جنت کی عنبر اور کستوری سے بھی زیادہ اس کی خوشبو ہوگی۔ مجاہد اور شہید کے جسم سے نکلنے والا خون جب نکل کر اللہ کی بارگاہ میں وہاں قیامت کے دن پھیلے گا، اس کے اندر سے جو خوشبو ہوگی وہ جنت کی خوشبو سے بھی زیادہ ہوگی۔ اور دوسرا، اللہ رب العزت سے فرمائیں گے رک جا، یہ کہے گا کہ میں نہیں رکوں گا۔ اللہ فرمائیں گے کہ تم کیوں نہیں رکتا؟ یہ خون کہے گا کہ اللہ جب تک اس آدمی کی بخشش نہیں ہوگی میں نہیں رکوں گا۔ پھر اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ جب میں نے اس بندے کی بخشش کر دی ہے، اس مجاہد کی، اس شہید کی میں نے بخشش کر دی ہے، جب اللہ بخشش کا اعلان فرمائیں گے تو وہ خون کیا ہوگا؟ رک جائے گا۔ یہ تو وہ قطرہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ ایک قطرہ جب مجاہد کے جسم سے نکلتا ہے اللہ زمین پر گرنے سے پہلے قبول فرما لیتے ہیں۔ اور میں دوستو، ہم مجاہد نہیں ہیں، ہم غازی نہیں ہیں، ہم جہاد نہیں کر سکتے، لیکن دوسرا کام تو ہم کر سکتے ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ دوسرا وہ قطرہ ہے جب انسان اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، اللہ کے سامنے بیٹھتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، اللہ کے سامنے آہوزاری کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اور روتے روتے اس سے مانگتے مانگتے اس کی آنکھ سے ایک آنسو کا قطرہ نکلتا ہے، اور وہ قطرہ زمین پر جب گرتا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ اس قطرے کو زمین پر گرنے سے پہلے قبول فرما لیتے ہیں۔ کاش
اللہ کے سامنے رونے والے بن جاتے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے بن جاتے۔ اس عشرہ مغفرت میں ہم مغفرت کے معنی کو سمجھ لیتے، ہم مغفرت کی حقیقت کو سمجھ لیتے کہ مغفرت کیا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں رمضان کی ہر رات میں جنت کو دھوئی کی جاتی ہے، جنت کو روزے داروں کے لیے سجایا جاتا ہے، جنت کو دھویا جاتا ہے اور جنت کو ایسے سجایا جاتا ہے جیسے دلہا اور دلہن کے لیے مساجد کے کمرے کو سجایا جاتا ہے، اور اعلان ہوتا ہے کوئی ہے جنت کا طلبگار، کوئی ہے جہنم سے بچنے والا، کوئی ہے رزق مانگنے والا، کوئی ہے بیماریوں سے صحت مانگنے والا، کوئی ہے ایسا جو مجھ سے مغفرت طلب کرے۔ بلکہ اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں جو جنت مانگے گا رمضان کی راتوں میں رب اس کو جنت عطا کروں گا، جو جہنم سے